یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا ہم ان کو خون بہا دیں گے۔ اس معاہدے میں مدینے کا ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو نذیر، وہ بھی اس معاہدے کا حصہ تھے، معاہدے میں شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان سے بات کی کہ خون بہا ہم بھی دیتے ہیں، کچھ حصہ اس کا تم بھی دو، کیونکہ تم بھی اس معاہدے کا حصہ ہو۔ انہوں نے کہا جی بے شک ہم دیں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ آپ تشریف لے گئے، بڑی خندہ پیشانی سے ملے، بٹھایا آپ کو ایک دیوار کے نیچے، اور اندر انہوں نے یہ سازش کی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دیوار کے نیچے بٹھائیں گے، اور اوپر سے ایک بندہ ایک بڑی چٹان گرائے گا، پتھر گرائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے آ کر شہید ہو جائیں گے، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے، ان کے یہودیوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کا خدا ان کو بتا دے گا، تمہاری جو ہے یہ غداری ثابت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سارے منصوبے سے آگاہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائے بغیر وہاں سے آپ چل پڑے، اور اس انداز سے اٹھے جیسے کسی بندے کو قضائے حاجت ہوتی ہے، کوئی تقاضا ہوتا ہے تو وہ اس طرح باہر کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ بھی تشریف لے آئے، اور صحابہ کرام وہاں انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ نہیں لوٹے تو صحابہ کرام مدینہ آ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، لہٰذا اب لشکر تیار کرو، ان کو پر حملہ کرنا ہے۔ تو یہودیوں نے ان کو اس بات کے اوپر ناز تھا کہ ہم یہ جو معاہدہ کر رہے ہیں، اگر غداری کر رہے ہیں، یہ ہماری ثابت بھی ہو جائے گی تو ہمارے پاس مضبوط قلعے ہیں، ہم ان کے اندر بند ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر حملہ کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لشکر وہاں پہنچا تو وہ قلعہ بند ہو گیا۔ قلعہ بند ہونے کے بعد انہوں نے ایک سازش پھر کی، پھر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تشریف لیں، ہمارے 3 علماء وہ آپ سے بات چیت کریں گے، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے ان کو قائل کر لیا، تو پھر ہم سارے کے سارے یہودی اسلام قبول کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے، اس غداری کی بھی اطلاع ہو گئی کہ انہوں نے اپنے 3 علماء کو یہ کہا تھا کہ اپنے کپڑوں کے اندر اسلحہ چھپا لو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ اکیلے ہوں تو حملہ کر کے آپ کو شہید کر دو، قتل کر دو۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غداری در غداری دیکھ کر حملہ کیا، وہ قلعہ بند ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درختوں کو جلا دیا، کاٹ دیا جو باغات تھے، اور ان کو 10 دن کا ٹائم دیا کہ 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ جو سامان اسلحے کے علاوہ جو سامان تم اپنی سواریوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، باقی تمہارا نہیں۔ تو وہ سارے کے سارے وہ اتنے کنجوس اور بخیل تھے کہ انہوں نے اپنی جو دروازے تھے وہ بھی اکھاڑ لیے، ان کی چوکھٹیں بھی اکھاڑ لی، اور جو چھت کے اوپر کڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اکھاڑ کر لے گئے، جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے گئے۔ باقی جو مال بچا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے تقسیم فرمایا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ انصار اور مہاجرین، میں انصار سے فرمایا کہ اگر میں مال تقسیم کروں اور مہاجرین کو دے دوں صرف، تو مہاجرین تمہارے سہارے پر جو تمہارے حصے سے خرچہ لے رہے ہیں، تم جو ان کا خرچہ اٹھا رہے ہو، وہ تمہارے گھروں کو چھوڑ دیں گے، تم سے الگ ہو جائیں گے، میں ان کو دے دیتا ہوں۔ تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ سارے کا سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیں، اور وہ جیسے ہمارے ساتھ پہلے رہتے تھے ویسے رہ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سارا مال بھی مہاجرین میں تقسیم فرما دیں، اور ہمارے مال جو ہیں ان میں سے بھی آپ جتنا چاہتے ہیں وہ مہاجرین کو تقسیم کر دیں، پھر بھی مہاجرین ہمارے ساتھ رہتے ہیں،
ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر انصار کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا، اس میں ایک مثال دی گئی کہ تم اس آدمی کی طرح ہو کہ ہم سے کبھی نہیں اکتایا، یہاں تک کہ اگر ماں ہوتی بندے کی تو وہ بھی ایک نہ ایک دن اکتا جاتی، لیکن تم نہیں اکتائے۔ تو انصار نے اس قدر نصرت کی ہے صحابہ کرام کی، مہاجرین کی، اور اس طرح انہوں نے قربانیاں دی۔ اسی غزوے کے موقع پر سورۃ الحشر نازل ہوئی تھی، اور اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سورت کو سورہ بنو نذیر کہتے تھے۔